اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب آج پہلی تاخرات میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ میں آنے والے معزز معتکفین کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بھی کہتا ہوں، اور ساتھ میں چند گزارشات بھی انشاءاللہ حسب توفیق کروں گا۔ یہ پورے کا پورا رمضان اس کو یہ بلند رتبہ ملا تو اس کتاب حمید کی وجہ سے ملا، اور یہ جس رات میں اتری، یہ جمعے میں آپ کے سامنے مفصل طور پہ رکھا تھا، اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا، 1000 مہینے کے برابر قرار نہیں دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 1000 مہینے کے برابر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 ماہ اگر کوئی انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے، 1000 ماہ سجدہ کرتا رہے، 1000 ماہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، 1000 ماہ ذکر اللہ کرتا رہے، اور ایک بندہ صرف اس ایک رات میں کرتا رہے، یہ بندہ اس 1000 مہینے سے اعلیٰ ہے، اس کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے امت کو بخشنے کے لیے انعامات اور اوقات اور مختلف ایام دیے ہیں تاکہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ آج آخری عشرہ شروع ہو گیا، کون سی تاخرات عبادت کی جائے، کون سی تاخرات کو لیلۃ القدر ہے، یہ سارے سوال لغو ہیں۔ اب باقی جو 9 راتیں، 9 دن، 10 دن، 9 راتیں یا 10 راتیں باقی رہ گئی ہیں، یہ 10 کی 10 راتیں آپ نے ہر رات لیلۃ القدر سمجھ کر ہی عبادت کرنی ہے۔ تو آپ کو میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی آپ لیلۃ القدر کو پا گئیں۔ آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے اگر آپ ان 10 راتوں 9 راتوں میں اپنا ایک شیڈول بنا لیں۔ اپنا یہ جو رمضان کی بہترین عبادت ہے، اس میں سے سب سے بہتر عبادت اعتکاف ہی ہے، کیونکہ اعتکاف میں آپ نے پوری دنیا سے تعلق کاٹ کے مسجد کے اندر اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا۔ لیکن بعض معتکفین خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے اوپر دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے، اعتکاف کرنے آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی مسجدوں میں، اور جیب میں موبائل پڑے ہیں، بہنوں بیٹیوں کے پاس بھی موبائل موجود ہیں۔ یہ اعتکاف یہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، دنیا سے تعلق ختم ہو جائے، لیکن اس تعلق کو کاٹ کر بھی جیب میں موبائل پڑا ہے اور ہر 5-10 منٹ بعد گھر والوں سے بات ہو رہی ہے۔ یہ اعتکاف ہے؟ یہ آپ نے پھر اعتکاف کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ تو جو میرے بھائی بہنیں اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں، سب سے پہلے اپنی ان لغویات کے اوپر بھی کنٹرول کریں۔ موبائل کا استعمال بہت کوئی ضروری ہے، ایمرجنسی کام ہو، اول تو ہونا نہیں چاہیے، آفس سے رابطہ کریں، وہ گھر والوں سے بات کریں، لیکن اگر کوئی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اگر وہ موبائل پہ ہی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اعتکاف کی غرض و غایت اور اعتکاف کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، غار حرا میں بالکل گوشہ نشین، یہ وہی سنت ہے، اور رسول اللہ نے ساری زندگی اعتکاف کی سنت کو عوام کے، امت کے سامنے رکھا، اور میں اور آپ اس سنت سے ایسے غافل ہیں کہ اعتکاف کے اندر رہ کے بھی لغو کام، موبائل کے اوپر چیٹنگ، موبائل کے اوپر گفتگو، یہ اعتکاف کا وہ حق نہیں ہے۔ اس کام سے ایک تو اجتناب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج ایک چیک لسٹ بنا لیا، جتنے معتکفین ہیں آپ میں بھی، جتنی بہنیں بیٹی ہیں انہوں نے بھی، جو اعتکاف نہیں کر رہے وہ بھی، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی۔ کیا چیک لسٹ بنانی ہے؟ ایک دن میں ہم نے کام کیا کیا کرنے ہیں، ایک دن میں کام کیا کیا کرنے ہیں، ہر روز کا ایک شیڈول بنائیے۔ آج کے دن اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، 1-2 باتیں آپ نے سمجھ لی انشاءاللہ۔ جو طاق راتوں کے دروس ہوں گے، ایک تو فوری عشاء کے بعد ہوا کرے گا، اور دوسرا پوری تراویح کے بعد ایک عالم دین مہمان آئیں گے، صرف 2 درس ہوں گے، تاکہ ہم
صرف جلوس اللیل نہیں، قیام اللیل کا بھی حق ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف درس ہی سنتے رہیں اور قیام اللیل سے اور ذکر اذکار سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اور انفاق فی سبیل اللہ سے محروم رہ جائیں۔ مختصر آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اس رات میں اگر ایک بندہ 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے تو گویا اس کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جاتا اس نے فلاں دن فلاں رات 1000 روپیہ خرچ کرا۔ آپ کو آج کے بعد یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ اس نے 1000 مہینے تک ہر روز 1000 روپیہ خرچ کیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ 83 سال کی جو عبادت ہے، اگر آج کل گھنٹے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر 9-10 گھنٹے کے اعتبار سے 9 گھنٹے کے اعتبار سے آج کل رات چل رہی ہے، آگے جائیں گے تو راتیں لمبی ہو جائیں گی، تو ایک گھنٹہ 9 سال سے زیادہ قیمتی ہے اس رات کا۔ میں اور آپ نے وقت ایسے ضائع کرنا ہے جیسے کوئی بڑی معمولی بات ہے۔ ایک گھنٹہ 9 سال سے 9.25 سال سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کم از کم قیام اللیل 1.5-2 گھنٹے کے برابر تو ہوتا ہی ہے، یعنی ایک گھنٹہ 9 سال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور 1 منٹ 55 سے 60 دن جتنا قیمتی ہے، اور ایک سیکنڈ 24 گھنٹے 22 گھنٹے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک سیکنڈ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ان 10 راتوں میں اگر صرف یہی کہہ دیا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ آپ پورا دن ہی کہتے رہے، ایک سیکنڈ میں بھی جو عمل آپ کرتے رہیں گے۔ تو یہ 1 سیکنڈ، 1 ماہ، 1 گھنٹہ آپ نے ضائع ہرگز نہیں کرنا۔ اور کرنا کیا ہے؟ اس حوالے سے قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے پورا جمعہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ اگر اس کی دباچے اور تمہید کی طرف جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ یہ چند باتیں اگر آج سمجھ لے جائیں گے تو انشاءاللہ اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ پوری زندگی پوری لائف میں ان اعمال کو اگر جاری رکھیں گے تو نامہ اعمال میں حسنات کا اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور گناہ مٹتے رہیں گے۔ حضرت ابو درداء کی جو روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، فرشتوں کے ہاں بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور تمہارے لیے میرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ میں اور آپ سونے چاندی کے پہاڑوں کو خرچ کریں، اس چیز سے بھی بہتر ہے، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور آپ دشمنوں کی گردنوں کو کاٹیں، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ دشمن آپ کی گردنوں کو کاٹ دیں۔ بتائیے شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اگر حدیث صرف یہاں تک ہوتی نا جہاد فی سبیل اللہ پہ نکل جائے اور آپ دشمنوں کی گردنوں کو کاٹیں، اس سے بھی بہتر ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب بھی آپ اس کا مطالعہ کر لینا۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ دشمن بھی آپ کی گردنوں کو کاٹے، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسا عمل تو ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ جو میرے اور آپ کے لیے کافی ہمیشہ لے رہا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے، اپنے دل میں کرتا ہے، مجھے اپنے دل میں یاد کر رہا ہے، اپنے دل میں مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اپنے دل میں کلام کر رہا ہے، اپنے دل میں ذکر کر رہا ہے، تو میں رب بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ اپنی مجلسوں میں، اپنے یاروں دوستوں کے درمیان اور اپنی مجالس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس بندے کی مجالس سے بہترین مجالس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اس مجلس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے کہ جب کوئی قوم، اللہ کے فضل و کرم سے ساری قوم قرآن سننے کے لیے آئی ہے، ذکر پڑھنے کے لیے آئی ہے، انشاءاللہ میں اور آپ اس خوشخبری کے مصداق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یا سننے کے لیے، مفہوم یہ ہے ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور فرشتے
اپنی اللہ کی رحمت کا سایہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے، اور فرشتے اپنے پروں کے ہمراہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں کے اوپر اطمینان کو اور سکون کو نازل فرماتے ہیں، اور اللہ اس مجلس کا ذکر اپنے مقرب ملائکہ کے ہمراہ کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کا ذکر کر رہا ہوں، ہم تو اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں، ایم این اے نے ذکر کیا، وزیر اعلیٰ نے ذکر کیا، وزیر اعظم نے، اچھا میرا نام لیا تھا وزیر اعظم نے، امریکہ کے صدر نے لیا تھا جی، اچھا امریکہ کا صدر اپنی مجلس میں میرا نام لے رہا ہے، بندے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ کم الحاکمین اس بندے کا اپنی مجلس میں فرشتوں کے مکرم ملائکہ کی مجلس میں ذکر کرتے ہیں، جو بندہ زمین کی پشت کے اوپر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہا، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا، اے میرے فرشتوں، فلاں بندہ فلاں مسجد میں بیٹھ کے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، میں رب اس کا نام لے کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ جس کا نام لیتا رہتا ہے نا، بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ بندے کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس بندے کا ذکر اتنا، ایک بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، یہاں تک کہ ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کا اتنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جتنا وہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے، اوپر وہاں پہ اتنا ذکر ہو رہا ہے، تو فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فرشتے اس کی محبت کو زمین پہ بھی نازل کرتے ہیں۔ اور طویل حدیث ہے، جبریل امین پہلے اعلان کرتے ہیں، اللہ اور جبریل فلاں بندے سے محبت کرنا شروع ہو گئے، اس وجہ سے، صرف ذکر کی وجہ سے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے، تو نیک اور متقی اور ایماندار لوگ، ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مجلس ایسی منعقد ہوتی ہے، جب بھی جہاں بھی دنیا میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ جنت میں داخل فرما اور اللہ جہنم سے محفوظ فرما، تو ایسی مجلس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے ہی ایسی کوئی مجلس مل گئی، اس کے قریب ہو کر ساری مجلس کی روداد لکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اللہ خود ہی تو بھیجا ہے فرشتوں کو، اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کہا اللہ آپ کی بڑائی، آپ کا ذکر ہی ہو رہا تھا، اور کیا کہتے تھے، جنت کی خواہش مند تھے، جنت دیکھی ہے نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیں تو اس کی اور خواہش کریں، اور کیا کہتے تھے، جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے، جہنم دیکھی ہے نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور طمع اور ہرس کریں کہ اس سے بچ جائیں۔ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، تم نے جو مجھے آ کے شہادتیں دے دی ہیں نا، بتلا دی ہے نا اس مجلس کا، اب میں تمہیں، تم اس مجلس کے گواہ تھے، اب میرے گواہ تم ہو، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس مجلس کے ہر شخص کو میں نے معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ فرشتے بھی اچانک اللہ کی یہ مغفرت کی ندا سن کے چونک جاتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کیا کہیں گے، فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اللہ آپ نے پوری مجلس کو ہی معاف کر دیا، پورے گرد و نواح جو ان کے پاس بیٹھے تھے ان کو بھی معاف کر دیا، وہ تو ایک بندہ ایسا بھی تھا، فلاں بندہ ایسا بھی تھا، ہمیں آپ نے نوٹ کرنے بھیجا، ہم نے نوٹ کیا، یہ کاپی پہ رجسٹروں پہ مراد یہ لکھا ہوا ہے، وہ ذکر کی مجلس اٹینڈ کرنے نہیں تھا آیا، وہ الیکٹریشین تھا، مثال دے رہا ہوں، وہ صفائی والا تھا، وہ پانی ڈیلیور کرنے والا تھا، وہ آٹا لے کے آنے والا تھا، وہ دیگر امور جو مسجد کے کام ہو رہے ہیں، آنے جانے آمد و رفت بڑا سسٹم ہوتا ہے آپ کو پتا، وہ جی جلیبی لگانے والا تھا، وہ جی ویسے ہی اس مجلس میں شامل تھا، اللہ تعالیٰ آپ نے پوری کی پوری مجلس کو معاف کر دیا، وہ تو اس کام آیا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ہاں یہ ایک ایسی مجلس ہے، لا یشقى جلیسہم
اس مجلس کے ساتھ سے بھی کوئی گزر گیا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ بتائیے اللہ کا ذکر اتنی بڑی عبادت ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی صحیح حدیث ہے، اور بعض لوگ اس ہستی کے اوپر طعن و تشریح کرتے ہیں جن کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے آپ کے سامنے جمعوں میں کئی مرتبہ رکھ چکا ہوں، لیکن ایک حدیث یہ بھی سن لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ کا یہ منفرد اعزاز ہے۔ رسول اللہ باہر نکلے، سیدنا امیر معاویہ اور صحابہ بیٹھے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ ہی کا تو ذکر کر رہے ہیں، اسلام کی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کتنا کرم کر دیا کہ اسلام کی نعمت سے سر قسم اٹھاتے ہو؟ جی ہاں ہم قسم کھاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا یہ نہ سمجھنا میں تمہیں جھوٹا سمجھ کے قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن اعجاب ہے، خوشی ہے کہ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا ہے، اور جبریل امین نے مجھے آ کے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر جو مجلس بپا ہے جس میں سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اوپر اپنے فرشتوں کے ہمراہ فخر کر رہا ہے۔ بتائیے امیر معاویہ اس مجلس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ بعض بدبخت یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، معاذ اللہ۔ یہ ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ بلند مقام ملتا ہے، اور ذکر میں بے شک کوئی شک و شبہ نہیں، سب سے افضل ذکر کی حدیث لا الہ ہے، لیکن وہ لا الہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ سب سے بہترین ذکر کرنے کی شے اور سب سے بہترین تعلق اور تمسک اختیار کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ قرآن پاک ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ جو وظائف آپ کو بتاؤں گا، اللہ نے اگر توفیق دی جتنے کے فضائل بیان ہو سکے کر دیں گے، اور جو جزوی بیان کریں گے ان کی تفصیل آنے والے دروس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ نے آج ایک شیڈول بنانا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر سورت بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پکڑ لیجیے، ہر رات سونے سے قبل ان 2 آیتوں کی تلاوت، جو اعتکاف والے ہیں وہ بھی اور جو اعتکاف والے نہیں ہیں وہ بھی، جو بہنیں بیٹیاں اور جو سن رہے ہیں سب کے سب ان 2 آیتوں کو پکڑ لیں۔ یہ آسمان سے اتارے ہوئے اللہ کے نور ہیں، ایسا فرشتہ لے کے اترا جو زمین پہ پہلے کبھی نہیں اترا، اور ان 2 آیتوں کو پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ایک بندہ ایک رات میں 10 پارے پڑھتا ہے، کسی دن نہیں پڑھ سکا، صرف 2 آیتیں یہ پڑھ لی تو اس کی پورے رات کے قیام کو کفایت کر دی۔ صرف 2 آیتیں اس کو شیطان کے شر سے کفایت کر گئی، اس کو جنات کے شر سے کفایت کر گئی۔ یہ 2 آیتیں آج کے بعد اپنے اوپر فرض کر لیجئے کہ آج کے بعد زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئے گی کہ ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر ہم سوئیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی جو فضیلت بیان کی ہے وہ یہ ہے، جس گھر میں 3 دن صرف پڑھی جاتی ہیں، جس گھر میں 3 دن پڑھی جاتی ہیں وہ گھر شیطان کے اثرات سے پاک ہو جاتا ہے۔ بتائیے آپ اور میں چاہتے نہیں کہ جنات اور شیاطین ہمارے گھروں سے بھاگ جائے، تو پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جو صرف 3 دن پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جو بندہ ساری زندگی پڑھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے مقابل کا شیطان کمزور ہو جاتا ہے، نیکیوں کے لیے اس کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آپ نے یہ 2 آیتوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، باقی صورتوں کے فضائل بھی بیان کریں گے، لیکن جو پوری زندگی میں اختیار کرنے آج وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا۔ پھر 29واں پارہ جس سورج سے شروع ہوتا ہے، سورہ ملک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندے کی ایسی سفارش، ایسی رکاوٹ اور ایسی مغفرت، مفہوم آپ کے سامنے رکھ لو مختلف روایات کے، ایک بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو 30 آیتوں والی ایک اکیلی سورت اس کو سارے عذابوں سے بچا کر لے گئی، ایک اکیلی سورت۔ اور دیگر حدیث میں جو دیگر احادیث ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے وہ 30 آیتوں کی سورت کون سی ہے؟ سورہ ملک ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ وہ سورت جو انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ ملک۔ تو یہی وہ سورت ہے جو بندہ ہر روز رات کو پڑھے گا سونے سے قبل، عذاب قبر سے محفوظ، سفارش کر کے، لڑ کے، جھگڑ کے، اللہ میں تیرا کلام ہوں، میں تیری ہی تو صفت ہوں، مجھے ہی تو وہ پڑھا کرتا تھا، ہر روز رات کو پڑھا کرتا تھا، اب میں نے اس کو عذاب نہیں ہونے دینا، نہیں ہو سکتا یہ مجھے پڑھتا تھا، اس نے پوری زندگی مجھے پڑھا ہے۔
اسی لیے اس کو صورت مانعہ بھی کہتے تھے کہ رکاوٹ ڈال دینے والی عذاب کے درمیان اپنی زندگی میں اس کے اوپر مداومت کیجئے. یہ وظائف کوئی بڑے لمبے چوڑے نہیں ہیں، نہ وقت زیادہ لگتا، صرف ٹریننگ کی ضرورت ہے، صرف یاد کرنے کی ضرورت ہے. سورت ملک آج کے بعد ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے چلیے. سورت کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اس کے فضائل اور مناقب سے بہت سے لوگ غافل ہیں. اس کی ایک فضیلت بیان کروں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ جب کسی چیز کا ثواب بیان کر دیں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. یہ سورت 1/4 قرآن کے برابر ہے، 1/4 قرآن کے برابر. جو صرف 4 مرتبہ پڑھے اس کو 1 قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. قل یا ایھا الکافرون کو بھی زندگی کے اندر، اس کے اندر رات کی دن کی قید نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کم از کم ہمارے بر صغیر میں یہ چاروں کل معاشرے کے اندر اور ہمارے گھروں میں صبح و شام پڑھے جاتے ہیں. یہ جو قل یا ایھا الکافرون ہے، یہ آپ نے 4 دفعہ پڑھنا ہے. اس کو بھی بعض لوگ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، تو 4 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا اجر و ثواب مل جائے گا. آگے سورت قل ھو اللہ ہے. قل ھو اللہ کے فضائل اتنے بے شمار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہر رکعت کے آخر میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے. ہر رکعت کے آخر میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے. بعض صحابہ نے شکایت لگا دی کہ اللہ کے رسول یہ ہر نماز، ہر تلاوت کے بعد کوئی بھی قرآن کا ٹکڑا پڑھتا ہے اور اس کے بعد قل ھو اللہ پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھ لیا، اے میرے ساتھی یہ کیا ماجرا ہے؟ صحابہ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں تو ہر رکعت میں ہر سورت کے بعد قل ھو اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کہا اللہ کہ رسول مجھے سورت سے محبت ہی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری اس ایک سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. ایک سورت کی محبت. اور میں اور آپ اس کے فضائل اور مناقب سے ایسے غافل ہیں. رسول اللہ نے کہا کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا جو ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھے؟ پوچھا گیا کیا مطلب؟ مراد یہ ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پڑھ کے دیکھ لیجیے کتنا ٹائم لگتا ہے. 1/3 قرآن کے برابر ہے. 3 دفعہ پڑھی جائے، 3 دفعہ تو پورے قرآن کے برابر ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے اور میں نے اس سورت کو بنیادی طور پہ ہر روز ارادہ کر کے کم از کم ایک نشست کی بات کر رہا ہوں. اور تو جو آپ اذکار میں یا تلاوت میں یا قیام میں پڑھتے ہیں پڑھیں، 12 دفعہ پڑھنا. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو 3 دفعہ کی حدیث ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے 1 قرآن کا ثواب، تو 12 دفعہ پڑھنے سے کتنے قرآنوں کا ثواب؟ 4 قرآنوں کا. اور آپ ایک اور فضیلت کو بھی 12 دفعہ پڑھ کے پا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ قل ھو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، صرف 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ایک نشست میں آپ نے اگر صرف 10 مرتبہ پڑھ لیا، آپ نے ارادہ کیا ہم نے 12 دفعہ پڑھنی ہے، آج کے بعد ارادہ کر لیا. لیکن جو صرف 10 دفعہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 10 مرتبہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیتے ہیں. بتائیے، یہ چھوٹی چھوٹی وظائف ہیں جو ثواب کے حصول کے لیے. اور اسی طرح آخری جو 2 سورتیں ہیں اس کے بھی فضائل اور مناقب جادو، جنات، حسد، نظر بد کے حوالے سے بے شمار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر کسی چیز کی پناہ نہیں مانگی. اور اس کی فضیلت کے اندر، ان 2 سورتوں کی فضیلت کے اندر بھی یہی بات آتی ہے. جس نے صبح 3 دفعہ پڑھی اور شام کو 3 دفعہ پڑھی، مراد یہ ہے کہ شام کو 3 دفعہ پڑھی تو پوری رات کے لیے کفایت کر گئی. صبح 3 دفعہ پڑھی پورے دن کے لیے کفایت کر گئی. گویا آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے، سورہ ملک کو ہر روز پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون کو 4 دفعہ پڑھنا ہے، قل ھو اللہ کو 12 دفعہ پڑھنا ہے، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو صبح شام کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ. یہ یاد کریں اور ایک چیک لسٹ بنا لیں، اعتکاف والے بھی اور باہر والے بھی، ہر روز ٹک کیا کریں. گھر کے اندر بھی لوگ چارٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ کام میں نے کر دیا، ٹک مارک، یہ کام کر دیا، ٹک مارک، یہ کام کر دیا، ٹک مارک. انشاءاللہ قرآن کی دیگر صورتوں کی اور آیتوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئندہ آنے والے دروس میں رکھیں گے. آج چونکہ معتکفین ہمارے ساتھ ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ جو اعمال انہوں نے کرنے ہیں
اس حوالے سے ان کے گوش گزار یہ باتیں کر رہے ہیں. آگے بڑھیے. جو افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اتنا عظیم الشان کلمہ ہے. اور یہ کلمہ جناب طلحہ بن عبید اللہ ایک دن بڑے پریشانی کے عالم میں تھے. حضرت عمر نے پوچھا کیا حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر کوئی اپنے چچا زاد کی خلافت کے بارے میں پریشان پہ رہنا ہی نہیں. ایک کلمہ رسول اللہ نے مجھے بتلایا تھا کسی مجلس میں، میرے دماغ سے نکل گیا کہ رسول اللہ مختلف چیزوں کے فضائل بیان کر رہے تھے اور ایک فضیلت یہ بھی بیان کی تھی کہ ایک کلمہ ایسا ہے جو موت کے غموں کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ کلمہ میرے دماغ سے نکل گیا. دیگر فضائل یعنی ذہن میں ہیں. تو حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا لا الہ الا اللہ سے بہتر کلمہ موت کے غموں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. مراد کیا ہے؟ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یا انسان کو پتہ چلتا ہے مجھے ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اب میری موت یقینی ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے. علاج تو ویسے اللہ کے ہاتھ میں ہر بیماری کا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسے عالم میں چلا گیا کہ اب پتہ چل گیا کہ موت قریب ہے تو انسان غم کا شکار بھی ہوتا ہے. ایک تکلیف کا شکار تو بیماری سے ہے، غم کا شکار ہوتا ہے. ساری زندگی جن کے لیے محنت کی، ساری زندگی جو دولت کمائی ادھر ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو مختلف غم ہوتے ہیں رشتوں کے، میل جول کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان غموں کو دور کرنے کے لیے ایک اکسیر نسخہ. اور کبھی بھی آپ ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہوں تو یہ کلمہ اس بیماری کو، اس غم کو، اس ڈپریشن کو، اس انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے اتنا مجرب ہے کہ صرف زبان سے یہ الفاظ نکلے لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے علاوہ عبادت ہی کسی کی نہیں، میں تیرا ہی تو بندہ ہوں اور ساری زندگی تیری ہی تو عبادت کی ہے. مفہوم یہ ہے نا لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے علاوہ کبھی عبادت کی ہی کسی کی نہیں. لا الہ الا اللہ یہ انسان کے سارے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ موت جیسا غم بھی، موت جیسی جو ڈپریشن ہے وہ بھی انسان کی اس کلمے سے دور ہو جاتی ہے. اور اسی لیے حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا یہ اتنا عظیم الشان کلمہ، اتنا عظیم الشان میرے بیٹو، اگر 7 زمینوں کو ایک زنجیر میں جکڑ دیا جائے، سنگلیوں سے باندھ دیا جائے اور وہ زمینیں یہ سنگلیاں توڑوا نہ سکے، تو لا الہ الا اللہ کہے گا، یہ سارے کے سارے ہلکے ٹوٹ کے بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اتنا مضبوط کلمہ ہے، اتنا مضبوط کلمہ. اور اسی لیے اس کی جو ایکسٹینڈڈ فارم ہیں ان کی فضائل اور مناقب بھی عجیب ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وظیفہ بھی جن کو نہیں آتا سیکھ لیں، یاد کر لیں. اعتکاف والے، عورتیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہر سننے والا اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کو شامل کرے. کتنی دفعہ؟ صبح اور شام کم از کم 100 دفعہ. صبح اور شام کم از کم 100 دفعہ. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے اجر و ثواب اور مناقب اس قدر زیادہ ہیں، یہ مکمل ایک موضوع ہے. بعض باتیں آپ کے سامنے جزوی طور پہ رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا جو بندہ 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو 10 غلاموں کی آزادی کا ثواب ملتا ہے. اور ایک غلام کی آزادی کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جس نے ایک غلام کو آزاد کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا. ہر عضو کے بدلے میں آپ کا ایک عضو آزاد ہو گیا. تو جو 100 دفعہ پڑھے گا اس نے 10 غلاموں کو آزاد کر دیا. 100 نیکیاں بڑھ گئی، 100 درجات بلند ہو گئے، 100 گناہ مٹ گئے. یہ پہلی حدیث ہے. لیکن اللہ کو یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا اور رسول اللہ نے اس میں تخفیف بھی کر دی. اور یہ بات محدثین نے کہا یہ اخلاص اور نیت اور ایمان کے حوالے سے بھی درجات ہیں. تخفیف کیا؟ جس نے 10 دفعہ پڑھا، جس نے 10 دفعہ پڑھا، پہلے تھا 100 دفعہ پڑھا تو 10 غلام، اب تخفیف کیا 10 دفعہ پڑھے گا تو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور اللہ کی رحمت اسی پر بات سنی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی تخفیف کر دی. اور بعض محدثین نے جیسے کہ کہا یہ ایمان کی کیفیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے مختلف مراتب ہیں. ایک بندہ غفلت سے پڑھ رہا ہے، 100 دفعہ پڑھ لیا تو اس کو 10 غلاموں کی آزادی مل جائے گی. یہ محدثین کے اقوال ہیں، لیکن ہم اس کو تخفیف اور رحمت پہ محمول کرتے ہیں. 10 دفعہ پڑھنے 4 مل جائیں گے. پھر رسول اللہ نے جو تخفیف کی اللہ کے حکم پہ وہ یہ ہے جس نے ایک دفعہ ہی پڑھ لیا. کتنی دفعہ؟ صرف ایک دفعہ پڑھ لیا، اس کے لیے ایک غلام کی آزادی کی تخفیف نہیں کی.
بلکہ رسول اللہ نے کیا الفاظ کہے؟ اس نے اسماعیل کی اولاد میں سے کسی غلام انسان کو آزاد کر دیا۔ دنیا کی سب سے بابرکت اولاد، دنیا کی سب سے مقدس محترم نسبی اعتبار سے اگر کوئی نسل ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی ہے، اسماعیل کی اولاد۔ نسب کے اعتبار سے دنیا کا کوئی نسب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایک دفعہ پڑھنے سے ایک اسماعیل کے غلام بیٹے کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ آج کے بعد 100 دفعہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ، اور 100 دفعہ پڑھنے سے 10 کا نہیں، انشاءاللہ ہم 100 غلاموں کی آزادی کی اللہ کے ہاں امید رکھتے ہیں کہ اللہ وہ اجر و ثواب اسماعیل کی اولاد میں سے ہمیں عطا کرے گا۔ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، قسم کھا کے بات کرنے کا مطلب یقین دلانا ہوتا ہے، عینی شہادت ہے۔ 18 سال 20 سال کے جادو، جنات، بندش، تعویذ کا شکار لوگوں نے جب کہیں سے راستہ نہ دیکھا، علماء سے، مجھ سے، میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، کئی لوگوں نے پوچھا اتنا پرانا جادو ہو گیا، اب تو عامل کہتے ہیں وہ بڑا تگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی کہانیاں بھی کئی لوگ سناتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کو جب بھی یہ وظیفہ بتایا کہ آپ نے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لینا ہے، اللہ کی قسم 18 سال پرانے جادو اس ایک کلمے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ ایک کلمے کی آپ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، دم کرانا شرعی طور پہ جائز ہے، آپ کو وقتی ریلیف مل گئی، گھر چلے گئے، پھر حملہ ہو گیا، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح 100 دفعہ پڑھنا اور شام کو 100 دفعہ پڑھنا۔ آگے چلیے، ایک نہایت اہم وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے جو اجر و ثواب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ آنے والے دروس میں بتائیں گے، لیکن آپ نے جس کے اوپر عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر مختلف 5 جو وظائف ہیں، میں ایک اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے جو اجر و ثواب اور مناقب ہیں یہ ایک تفصیلی بحث ہے، چند باتیں سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف 3 کے بارے میں، ان میں سے 1 کے بارے میں، ان میں سے 4 کے بارے میں، ان میں سے 5 کے بارے میں الگ الگ حدیثیں، اور 33 مرتبہ والی حدیث، شکر ہے چونکہ ہمیں یاد ہے اس لیے آپ کے دماغ میں یہ بات رہ جائے گی کہ ہر نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتا ہے، اور 100 کی گنتی وہ کس کلمے سے پوری کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، جو پہلے بتا دیا۔ تو حدیث کیا ہے؟ یاد کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمے اور اللہ کو یہ کلمے اتنے پسند ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جو 33 مرتبہ نماز کے بعد پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ کے ساتھ اس کی 100 کی گنتی مکمل کرتا ہے، اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، صرف 33 مرتبہ۔ اور یہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اسی کے بارے میں ہے کہ 34 دفعہ اگر اللہ اکبر پڑھے گا، 100 کی گنتی لا الہ کی بجائے اللہ اکبر سے پوری کرتا ہے، تو وہ شخص نامراد نہیں لوٹے گا۔ صحابہ آگے رسول اللہ کے بعد، اللہ کے رسول، امیر تو سبقت لے گئے، مالدار تو بڑے آگے چلے گئے، مالدار تو بڑے آگے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سارے اعمال کرتے ہیں، ساتھ میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم تو غریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور رسول اللہ نے ہر نماز کے بعد پھر یہ تسبیح بتلائی اور کہا تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکے گا اگر تم یہ تسبیح کرتے رہو گے۔ اور دیگر روایات کے جو الفاظ ہیں رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، سیرو ھذا جمدان سبق المفردون وما المفردون یا رسول اللہ، تیزی سے چلو، گویا رسول اللہ تیزی کا درس دے رہے ہیں۔ یہ جمدان پہاڑی آ گئی ہے، سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے۔ اے اللہ کے رسول مفردون ہے کون؟ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو اللہ کو ہمیشہ ان کی زبانوں پہ اللہ ہی کا ذکر رہتا ہے، اور اس ذکر کے اندر
جو وظائف آپ کو بتائے وہ بھی شامل ہیں، اور جو سب سے اہم وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں سے ہر ایک کی فضیلت آئندہ آنے والے دروس میں رکھیں گے، لیکن یہ آپ نے اپنی زندگی میں صبح اور شام 100 مرتبہ کرنا۔ جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا 100 دفعہ کرنا ہے، کیوں بھائی ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی 100 دفعہ صبح اور شام کریں گے۔ آگے بڑھیے، انشاءاللہ اس کے فضائل رکھیں گے۔ ایک وظیفہ ایسا ہے جو بڑا چھوٹا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ترمذی کی حدیث بھی ہے اور اس کے بارے میں الگ حدیث بھی ہے۔ ہر روز آپ نے صبح اور شام یہ دو دعائیں ساتھ ملا کے کرنا چاہیں ساتھ کر لیں، الگ الگ پڑھنا چاہیں الگ الگ پڑھ لیں۔ ایک اللہم اجرنی من النار اور اللہم انی اسألک الجنہ، یا اردو میں بھی پڑھ لیں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، کم از کم 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو۔ یہ کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کی، جو بندہ یہ کلمہ کہتا ہے نا اللہم اجرنی من النار، تو اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ شام کو پڑھے گا انسان، یا شام کو مرتا ہے یا صبح مرتا ہے، شام کو پڑھے گا صبح تک کے لیے فوت ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صبح کو پڑھے گا شام تک کے لیے فوت ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ترمذی کی حدیث میں جو بندہ بھی جہنم سے پناہ مانگتا ہے 3 مرتبہ نا، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو میرے سے دور کر دے، جہنم کہتی ہے۔ اور جو بندہ جنت میں داخلے کے لیے 3 مرتبہ دعا کرتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں ڈال دے۔ وہ جس کے اندر آپ داخلے کی خواہش مند ہیں، صرف 3 مرتبہ آپ کے اللہ اس میں ڈال دے، وہ اللہ سے سفارش کرنا شروع کرتی ہے، اللہ فلاں بندہ مجھ میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کو جنت میں ڈال دے۔ جہنم کہتی ہے اللہ فلاں بندہ بچنا چاہتا ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اور پھر ایک بات، اور آیت الکرسی کے حوالے سے میں انشاءاللہ مفصل ہو سکتا ہے اللہ نے موقع دیا تو آنے والے دروس میں بات کروں گا، لیکن آیت الکرسی کا صرف ایک فضیلت جو ہے نماز کے بعد کے 33 مرتبہ کے بتائے نا، یہ بھی بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے۔ آیت الکرسی بھی ان آیات میں شامل ہے کہ جو بندہ اگر نماز کے بعد پڑھ لے تو حدیث کے الفاظ کے اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے اور جنت کے درمیان کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ موت کا۔ اللہ کا شکر ہے رسول اللہ کے فرمان ہمیں یاد ہونا شروع ہو۔ ہر روز 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی صبح اور شام آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے جو فضائل و مناقب ہے آگے جا کے رکھیں گے، یعنی 5 نمازوں کے ساتھ پڑھنی ہے اور ایک صبح و شام کم از کم پڑھنی ہے، یعنی ایک دن میں 7 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے۔ آپ اللہ کے ذمے میں بھی ہیں، اور آپ کسی بھی وقت مر جائیں آپ کے کوئی حساب کتاب، کوئی عذاب قبر نہیں، صرف جنت کے اور آپ کے درمیان کس کا فاصلہ ہوگا؟ موت کا۔ یہاں مرے یہاں جنت میں داخل ہوگے۔ یہ اعزاز تو شہید کو حاصل تھا، یہ تو اجر و ثواب صرف شہید کے لیے تھا، نہیں، جس نے آیت الکرسی کو پکڑ لیا یہ اجر و ثواب اس کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ صبح اور شام کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیتے، اور اللہ کے ذمے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ وظائف اور بھی ہیں بہت سے حفاظت کے، وہ انشاءاللہ کل پرسوں بیان کریں گے، لیکن ایک جو فضیلت کے اور ثواب کے اعتبار سے وہ رکھ کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ میرے بھائیو انشاءاللہ دوسرے جو خطیب ہیں مولانا آصف ربانی صاحب، وہ تراویحوں کے بعد آئیں گے۔ آپ احباب نے یہ بھی خصوصی اہتمام کرنا ہے کہ جو ہمارے مہمان آئیں ان کا اکرام کرتے ہوئے ان کی بھی گفتگو سنا کریں۔ میری تو گفتگو آپ پورے سال سنتے ہی رہتے ہیں، تو جو مہمان آئیں ان کی وجہ سے کچھ دیر ٹھہر کے بھی، معتکفین تو بےچارے چلو آج ٹاک اینڈ کی ہو گیا، ان کو تو سننا پڑے گئی، تو آپ ساتھی بھی جو مہمان آئیں ان کا اکرام کیا کریں، ان کی گفتگو سن کے جایا کریں۔ اسی طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ملک کے جو مایہ ناز اور جیت قرآن ہیں وہ یہاں پہ آ کے وطر کا اور آخری 2 رکعتوں کا قیام کریں۔ انشاءاللہ آج قاری عبداللہ صاحب آئیں گے، اور یقین کریں آپ ان کے پیچھے صرف ایک دفعہ یہ سوچیں نا آنکھیں بند کر کے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ حرم میں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا وطر وہ پڑھائیں گے۔ آخری جو وظیفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو آپ نے اپنی زندگی میں 10 مرتبہ کم از کم کرنا ہے، وہ درود پاک کا وظیفہ۔
کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ درود بھیجتے، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ درود بھیجتے۔ آسمان کا رب، اونچائی والے فرشتے اس ہستی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس کے اوپر درود بھیجو۔ تم تو پستیوں میں رہنے والے ہو، تم تو زمین پہ رہنے والے ہو، لیکن تم بلند ہو جاؤ گے اگر اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجتے رہو گے۔ کیوں؟ جو ایک مرتبہ بھیجے گا اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجے، ایک مرتبہ درود، اور بعض روایات میں 70 مرتبہ کے الفاظ بھی شامل ہیں، 10 مرتبہ۔ اور رسول اللہ کی یہ حدیث ہم بھول گئے، رسول اللہ نے کہا تھا جس نے ہر روز 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم یہ ہے، ایک بات یہ کہی کہ کل قیامت کے دن اس کی سفارش ضرور کروں گا، اور اس کا مفہوم محدثین نے کتنا خوبصورت لکھا ہے کہ رسول اللہ اس کو قیامت کے دن بھولیں گے نہیں۔ جس بندے نے 10 دفعہ درود دنیا میں بھیجا، یہ درود رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کو دعا پہنچ جاتی ہے، تو رسول اللہ کے اوپر درود بھیجیں، یہ درود ان تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر کل قیامت کے دن جس نے 10 مرتبہ ہر روز اپنی زندگی میں رسول اللہ پہ درود بھیجا ہوگا، اللہ کی قسم رسول اللہ اس کو قیامت کے دن نہیں بھولیں گے اور اس کی سفارش کریں گے۔ اور بتائیں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی پھنس جائے، لیکن اگر پھنس بھی گیا، کیا رسول اللہ کی سفارش سے آزاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو؟ رسول اللہ سے زیادہ تگڑی سفارش کون سی ہے؟ رسول اللہ سے بہتر سفارش کون سی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا جو جنت میں میرے قریب جتنا ہونا چاہتا مجھ پہ کثرت سے درود بھیجے، اور بندہ درود بھیجتا رہتا ہے، اللہ اس پہ درود بھیجتا رہتا ہے، پھر بندے کی مرضی ہے کب تک اللہ کا درود چاہتا ہے یا نہیں۔ اور ایک بات ضمنی طور پہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بہت سے واقعات ہمارے دوستوں کے، ہمارے احباب کے اس بات کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے خواب میں ہو جائے، وہ کثرت سے درود پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ کی زیارت مل جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے اپنا عمرے کا یہ واقعہ خود بیان کیا کہ میں جب مدینے پہنچا، مدینہ کا سفر کر رہا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ بہت سے لوگ اعمال کا، ذکر اذکار کا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیں گے، میں کون سا تحفہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آئی، میں درود پڑھتا رہوں۔ میں نے درود پڑھنا شروع کیا، جتنے دن مدینے میں رہا درود ہی پڑھتا گیا۔ ایک رات رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو گئی اور انہوں نے مجھے کہا، حماد لکھوی صاحب آپ کا تحفہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ بتائیے، یہ درود پاک کی برکت ہے، اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے انسان غموں سے، انسان پریشانیوں سے، انسان ڈپریشن سے دور ہو جاتا ہے۔ ابی نے آپ کو یہی کہا تھا نا، بڑھا لے، کتنا؟ 1/3 اور کر لے، تیری مرضی، اور کر لے اللہ کے رسول۔ پھر میں اپنے ذکر کے سارے اوقات کے اندر صرف درود ہی پڑھ لوں گا۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ پھر یہ درود اکیلا ہی تیرے سارے کے سارے معاملات کو سیدھا کر جائے گا، تیرے لیے کفایت کر جائے گا، تیری پریشانیوں اور غموں کو دور کر دے گا۔ اور جو بندہ درود پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ کم از کم جو وظائف آج بتائے ہیں ان کے اوپر عمل شروع کریں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں چند مزید وظائف آپ کے گوش گزار کریں گے۔